اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ معاملات سیاسی، آئینی، قانونی سب روز روز خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں ٹائم فش، یعنی معاملہ جو ہے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں مختاریہ گل ود گئی ہے، نہیں، مختاریہ گل مک گئی ہے۔ کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اسٹیٹ بینک کو کہ پیسے دو، 21 ارب روپے فوری طور پر دے دو۔ کیا مل گئے؟ نہیں ملے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں اور کہاں سے بگڑے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور یہ گل مک گئی کس طرح ہے، گل مکی کس طرح، گل تیاری چل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، معاملات بہت بگڑ گئے، اس لیے کہ 3 رکنی بینچ نے جو چیمبر کے اندر سماعت کی تھی چیف جسٹس عزت مآب عمر عطا بندیال کی یعنی صدارت میں منیب اختر اور اعجاز الحسن کے ساتھ، اس میں یہ آرڈر دیا تھا انہوں نے کہ اسٹیٹ بینک فوری طور پر 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دے۔ معاملات گڑبڑ ہو گئے، پارلیمنٹ ڈٹ گئی اور ان کا یہ کر نہیں سکتے، اور ڈپٹی اپنا گورنر جو تھے اسٹیٹ بینک کے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ملک سے باہر ہے IMF کے مذاکرات کے چکر میں، اور وزارت خزانہ کے سیکرٹری بھی ملک سے باہر ہے، لہٰذا ڈپٹی گورنر نے کہا بات ہی کوئی نہیں، ایلوکیٹ کر دیا گیا فنڈ، یعنی 21 ارب روپے ایک سائٹ پہ رکھ دیے گئے، لیکن آپ کو مل نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، اس لیے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی منظوری دے، وزارت خزانہ منظوری دے، پھر یہ پیسے جو ہیں آپ کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ لہذا مطلب نہ بھی نہیں ہوئی اور ہاں بھی نہیں ہوئی، بڑی چالاکی سے چھٹی ہو گئی، کس کی؟ چیف جسٹس صاحب کی۔ لیکن حکومت جو ہے وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ کیوں نہ عزت مآب چیف جسٹس کو ہی چھٹی پر بھیج دیا جائے، یعنی فارغ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن ہوا ہے۔ سجاد علی شاہ گھر گئے تھے تو حکومت بھی گئی تھی، لیکن اس وقت جو ہے حالات کچھ اور ہیں، حکومت تگڑی ہے، اور لگ رہا ہے کہ دو ہاتھ وہ کرنے کو تیار ہے۔ کہاں سے؟ 2008 میں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کا انتخاب ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کا بطور ہائی کورٹ کے جج، یعنی عمر عطا بندیال صاحب کا، وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہوا تھا، بعد میں چیف جسٹس بن گئے۔ اب معاملات جو ہے اس کو ابھارنا چاہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر ہی ختم کر دیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ سینئر ترین جج ہے، وہ چیف جسٹس بن جائے گی۔ کیا ہوگا ایسا؟ اچھا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ ان کا حلف کون لے گا؟ طارق مسعود ہے ان کے بعد، یعنی قائد عیسیٰ کے بعد، وہ ان کا حلف لے لیں گے اور معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک مشورہ ہے حکومت کو کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، آئینی ماہرین نے یہ کہہ دیا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے 2 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ معاملات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں اور اس حد تک چلے جائیں گے کہ آخری نہج تک جاتے جاتے یوں ہوگا کہ یا تو چیف جسٹس، وزیر اعظم پاکستان، وزیر خزانہ پاکستان، سیکرٹری خزانہ پاکستان، ان سب کو طلب کر کے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیں، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیں۔ اب وہ تو نہیں کر سکے، وہ تو مصلحت پسندی میں پھنس گئے، لیکن اب حکومت نے کوئی پروگرام بنا لیا، ان کے کوئی دوستوں نے ان کو مشورہ دے دیا، قانونی ماہرین سے بات چیت ہو گئی، وزیر اعظم، کابینہ سب اس پہ متفق ہیں، لیکن یہ داؤ کب چلایا جائے گا، یہ وار کب کیا جائے گا، ابھی قبل از وقت ہے، لیکن سوچا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کیا چیف جسٹس اس سے پہلے ان سب کو بلا کے طلب کر کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیں گے؟ ابھی تک تو یہ کچھ نہیں ہو رہا، یعنی مصلحت پسندی چل رہی ہے، سوچ و بچار چل رہی ہے، اور بیک ڈور معاملات بھی سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلجھتے نہیں لگ رہے، کیونکہ بالکل انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اب معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ مضبوط یا آئینی حق کس کو ہے؟ پارلیمنٹ کو حق ہے جو قانون ساز اسمبلی ہے، یا منتخب نمائندوں کو حق ہے، یا سلیکٹڈ چیف جسٹس صاحب کو ہے جو اپنی نوکری کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے وہ تشریح کرنے کے پابند ہیں آئین کی، کہ جب بھی کوئی ابہام ہو تو اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو نقطے ہیں، اسی کو ختم کرنے کے لیے بل کیا، بھی بل پاس نہیں ہوا،
बिल को भी रोक दिया गया, वो 8 रुकनी बेंच बना के फारिग किया गया। उन 8 रुकनी में से 6 जो जजेस हैं वो जूनियर से सीनियर हुए, यानी जूनियर से बन के सिलेक्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि वो जूनियर थे। तो मामला बहुत से गड़बड़, एक नहीं। जब मामला उलझता है तो फिर उलझता चला जाता है, और जब सुलझता है तो फिर सुलझता चला जाता है। फिलहाल सुलझने के रास्ते बंद हो गए हैं। लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी दरवाज़ा जो है उस पर बोर्ड लगने वाला है कि डोर क्लोज, यानी बात ख़त्म। बात क्यों ख़त्म हो गई? इसलिए कि सारा निज़ाम खुल गया है। जो मामला इमरान खान साहब की और उनकी कोशिशों से, उनकी जद्दोजहद से जो सामने आए, जिस अंदाज में हज़ारों को लड़ाया गया, तकसीम दर तकसीम हज़ारों को कर दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट को कर दिया गया, आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए गए, बाकी इलेक्शन कमिश्नर को राजा दिनकार बनाया गया, तो उसमें क्या हुआ? उसमें बात बिगड़ती चली गई और सब तकसीम दर तकसीम होते गए। यानी अब मामला जो हैं बहुत इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हर जगह आपको जमा तफरीक नज़र आ रही है और पार्टीबाजी नज़र आ रही है। क्या ये रियासत के लिए बेहतर है? नहीं, ये रियासत के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। फैसला तो करना पड़ेगा। इलेक्शन इन हालात में नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो चैलेंज कर रहे हैं कि जो मर्जी कर ले इमरान खान साहब, क्योंकि उनका ही दावा है ना कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन ये मई में 14 मई तक नहीं होंगे। और आपके सामने भी है कि डिप्टी गवर्नर जो है उसने अपनी जान तो बचा ली, नौकरी बचा ली कि मैंने फंड एलोकेट कर दिया, लेकिन उसको रिलीज नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो फिर चीफ जस्टिस कल नया फैसला करेंगे, यानी आज के दिन एक वो नया फैसला करेंगे, फिर से वो अपनी पंचायत लगाएंगे, फिर से फैसला करेंगे। देखिए वो क्या दिखाते हैं। क्या वज़ीर आज़म और इन सबको जो बुला के तौहीन अदालत में छुट्टी कराने की कोशिश करेंगे, या धमकी देंगे, नोटिस देंगे, या क्या करेंगे? अपने इख्तियार से आगे जाएंगे। मामला जो है ये बिगड़ते चले जा रहे हैं, सुधर नहीं रहे। लेकिन अभी पार्लियामेंट भी अपने पाँव पे खड़ी है और अदालत भी अपने पाँव पे खड़ी है, और दोनों जानिब से जिद यानी खेली जा रही है। लेकिन कहते हैं कि मामला बिगड़ते टाई फिश हो चुके हैं, सिर्फ अमल दरामद होना बाकी है। इलेक्शन सबके इकट्ठे होंगे, और वो मैंने कल भी आपको व्लॉग में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई उसमें भी यही फैसला किया कि मुल्क मिल्लत के लिए इलेक्शन इकट्ठा होने चाहिए। सूबाई इलेक्शन, यानी सिर्फ पंजाब में, क्यों पंजाब में सिर्फ एक जगह इलेक्शन? यानी आप ये सोचें ना कि एक इलेक्शन सूबे में 90 दिन के बाद, वक्त गुजर गया, 90 दिन भी गुजर गए, और ये पैसे देने वाला जो डेडलाइन थी, एक डेडलाइन और गुजर गई, यानी स्टेट बैंक ने फंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए। आज जितना ही फिर मिलेंगे दूसरे अनुमान के साथ, कई नए मौजू के साथ। आपसे जाते जाते दरख्वास्त का INN को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी का बटन दबाना न भूलिएगा, और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी कीमती राय का भी इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।